اور دوسری طرف کچھ لوگ واک کرنے چلے کہ ہم جی واک کرنے. میں نے کہا کیا واک کر رہے ہو؟ کہا 40 کا واک، چہلم کا واک، ہم چہلم کرنے جا رہے ہیں. اور آج میں جب آیا تو دیواروں پر لکھا ہوا تھا یہ نکلنے کا دن ہے، چہلم کا دن ہے. آپ لوگ بھی اس دنیا میں رہتے ہو، آپ بھی اپنے جانے والوں کا چہلم کرتے ہو. مجھے بتاؤ جب آپ کے چاچا چاچی، ماں باپ، بیٹا بیٹی کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ 40 دن بعد تمام رشتہ دار آپ کے جوتے اتار کر پیدل روڈوں پر بھاگتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں؟ یہ چہلم کا کون سا انداز ہے جس میں آپ چل پڑے ہو اور روڈوں پہ لوگوں کو تکلیف دینے لگے ہو؟ یہ چہلم کا کون سا انداز ہے؟ یہ انداز ہندوستان میں، پاکستان میں، عربستان میں، عالم اسلام میں، دنیا کے کسی حصے میں موجود نہ اس دور میں ہے، نہ اس سے پہلے دور میں تھا، 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 نہ اس سے پہلے دور میں تھا. اور اس سے پہلے دور میں تو بالکل اس کا وجود ہی نہیں تھا. بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد جو حقیقی 40واں تھا، یعنی جب 40 دن گزرے تھے، اس وقت بھی یہ واقع ہوا، خاندان حسین نے کیا نہیں تھا. اور میں نے چیلنج دیا تھا، میں نے سوال کیا تھا، میرے سوال کا جواب آج تک نہیں آیا. سیلاب میں ڈوبے ہوئے ملک میں فاق کر کے چلنے والوں، اپنے بڑوں سے پوچھو تم نے یہ بینر تو لگا دیا کہ چہلم میں 40 میں باہر نکلنا ضروری ہے، یہ کیوں نہیں لگایا تھا کہ پانی میں ڈوبے ہوئے کو کھانا کھلانا ضروری ہے؟ یہ کیوں نہیں لگایا تھا کہ ان ننگوں کو کپڑا پہنانا ضروری ہے؟ یہ کیوں نہیں لگایا تھا کہ میرے آقا اور حسین کی سنت کیا ہے؟ یہ واقعہ تو بڑا پیش کرتے ہو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس روٹی تھی اور مانگنے والا آیا، بیٹے نے بھی دے دی، شوہر نے بھی دے دی، ماں نے بھی دے دی، اور پاس خادمہ بیٹھی تھی. اس نے کہا میں کھاؤں؟ میں کیوں کھاؤں؟ میں تو ان کے چاہنے والی ہوں، میں بھی دے دیتی ہوں. سب نے انہیں دے دی. تم جو واق پر خرچ کر رہے ہو یہ وہاں دے دیتے. اور میں حکومت پاکستان سے کہتا ہوں تم چہلم پر جو ہے وہ سیکورٹی لگاؤ گے اور تم چہلم پر روڈ صاف کرو گے، تم چہلم پر گلیاں صاف کرو گے، تم ان واق والوں کی حفاظت کے لیے ان کی آگے پیچھے گاڑیاں لگاؤ گے. ہمارے پولیس، فوج اور رینجرز کے جوانوں کو ان کی ڈیوٹیوں پر لگاؤ گے. واسطہ خدا کا یہ وہاں سے پانی نکال لو، واسطہ خدا کا وہاں راشن پہنچا دو. تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، اپنی ذمہ داری کو نبھاؤ، ان کی دوائیاں انہیں دے دو، انہیں بھوک اور افلاس سے بچا لو، ان فورس کو وہاں بھیج دو. اور ان کی جو ایک دن کی یہ رقم اور یہ تنخواہ یہاں خرچ کر رہے ہو اضافی ڈیوٹیاں لگا کر، اس کا حساب کر کے یہ سیلاب زدگان کو بچا دو. اس وقت وہ فرض ہے اور جس کا کوئی ثواب نہیں ہے. صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ اب میرے پیچھے کل سے شروع ہو جائیں گے. اس نے یہ کہہ دیا مجھے پیچھے شروع ہو جاؤ، جو مرضی ہے کہو. حق بات کہنے سے نہ کبھی کل ڈرے تھے نہ آج ڈرے ہیں. سیلاب آئے گا، طوفان آئے گا، پانی بہا کر لے جائے گا، ہوائیں تیز چلیں گی یا کمزور چلیں گی، حق کی صدا کل بھی چلتی تھی، آج بھی چلتی ہے اور آئندہ بھی چلتی رہے گی انشاءاللہ.